السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان کا دوسرا نام شہر القرآن ہے، منتھ آف قرآن۔ تو کیا آپ نے اس قرآن کے مہینے میں قرآن کو زیادہ ٹائم دیا؟ آپ نے اپنی نارمل ڈیلی روٹین میں قرآن کے لیے کتنا وقت خاص کیا، کتنا ٹائم وقف کیا؟ کیا آپ نے رمضان کی قرآن کی مٹھاس اور لذت محسوس کی؟ اور اگر ابھی تک نہیں تو آئیے ہماری خلاصہ قرآن کلاس میں شامل ہو جائیے اور قرآن کی حلاوت، ایمان کی، رمضان کی مٹھاس محسوس کیجیے، ورنہ آپ کا رمضان ٹیسٹ لیس ہے۔ اگرچہ آپ سحر و افطار میں رنگ برنگے کھانے بھی کھا رہے ہوں، لیکن یقین کریں اگر آپ نے قرآن کو نہیں سمجھا تو آپ کا رمضان ٹیسٹ لیس ہے، پھیکا ہے، کیونکہ رمضان تو شہر القرآن ہے، اور اگر قرآن کو ہی ٹائم نہیں دیا تو پھر وہ حلاوت اور مٹھاس سے آپ محروم ہو گئے۔ اپنے آپ کو محروم مت رکھیے اور اس فہم کا ثواب حاصل کیجیے۔ جے ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کی عملی مثال بنیں۔ میں روزانہ آپ کو کسی نہ کسی حدیث سے بتاتی ہوں کہ فہم کا ثواب تلاوت سے بھی زیادہ ہے، اور کل ہی ہم نے جب صدقہ کے حوالے سے آیات پڑھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نازل ہونے والی، آنے والی مصیبتوں، آفتوں، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، تو ضرور صدقہ کیجیے۔ لیکن پھر سوال یہ آتا ہے کہ اتنی مہنگائی کا دور ہے، ہم اپنے اخراجات بھی بمشکل افورڈ کرتے ہیں، بمشکل پورے کر سکتے ہیں، اپنی گزر بسر بھی بمشکل ہوتی ہے، تو پھر کیسے روزانہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کر سکتے ہیں؟ تو آئیے آج کے پارے میں دیکھیے کہ وہ حل ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے کہ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ صدقے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ روزانہ خلاصہ قرآن میں آغاز سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فہم کا، قرآن سمجھنے کا، قرآن میں تدبر و تفکر کا ثواب تلاوت سے بھی زیادہ ہے۔ تو آئیے جو حدیث میں آج آپ کو بتا رہی ہوں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے حساب سے بھی 2 کروڑ زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب بتایا۔ ہماری تو ٹوٹل لائف کی شاید انکم یا ہماری سیونگ 2 کروڑ نہ ہو سکے، پوری زندگی کی سیونگ 2 کروڑ نہ ہو سکے گی۔ تو کوئی کیا سوچ سکتا ہے کہ وہ روزانہ رمضان میں 2 کروڑ بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے؟ 2 کروڑ سے بھی زیادہ؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم سوچ سکتے ہو کہ تم میں سے کوئی فلاں جگہ جائے اور بغیر کسی ظلم کے، گناہ کے 2 سرخ اونٹنیاں فلاں اعلیٰ کوالٹی کی لے کے آئے فلاں مارکیٹ سے، بغیر کسی گناہ کے، ظلم کے، حلال طریقے سے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ روزانہ تو ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اتنا کما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم فریش ہو، ٹائم نکالو، وضو کرو، مسجد جاؤ، اور یقیناً آج کل اگر آپ یہی اپنے آپ کو فریش کر کے، وضو کر کے اپنے گھر میں اپنی مصلی کی، نماز کی جگہ بناتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو کلاسز ہو رہی ہیں کسی کو جوائن کرتے ہیں اور صرف 2 آیات قرآن کی سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا ثواب 2 کروڑ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے؟ تو پھر سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ جو ہم خلاصہ قرآن کا، پورے قرآن کا خلاصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی روزانہ کی بنیاد پر ہم ایک پارہ پڑھتے اور سمجھتے ہیں، تو اس کا ثواب کتنے کروڑ ہوگا؟
اس سے محروم مت ہوئیے۔ اور یقیناً جب آپ اللہ کی راہ میں اتنے بڑے صدقے کا ثواب، اتنی بڑی نیکی کا ثواب لے رہے ہوں گے تو آپ سے آفتیں بھی ہٹ جائیں گی، مصیبتیں اور پریشانیاں بھی ہٹ جائیں گی، تنگ دستیاں بھی دور ہو جائیں گی، اور پھر آپ ایمان کی، رمضان کی، قرآن کی حلاوت اور مٹھاس بھی محسوس کر سکیں گے۔ تو سبحان اللہ، آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا پارہ ہے 5واں، والمحصنات۔ سبحان اللہ، ہم سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، اور اللہ پاک دامن عورتوں کے نام سے قرآن کا آغاز کرتا ہے۔ اللہ اکبر، مومنات تمہارے لیے مبارکباد ہے، مسلمات تم تو اتنی بابرکت ہو کہ نہ صرف تمہارے نام سے قرآن کی سورت ہے، سورت النساء، بلکہ 5واں پارہ بھی تمہارے نام کر دیا گیا۔ اتنی بابرکت کتاب، اتنی بابرکت کتاب کہ جس کا فہم، جس کی تلاوت کا اجر کروڑوں سے بھی زیادہ کا ہے۔ آپ ٹی وی شوز دیکھتے ہیں نا، آپ سنتے ہوں گے نا کہ کروڑوں میں کھیل، تو آئیے یہ قرآن، یہ کلاس ایسی ہے کہ جس کا نام اگر رکھا جائے کہ کروڑوں سے بھی بڑھ کر کھیل تو بے جا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کلاس کا اللہ نے نام، اس پارے کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ والمحصنات۔ اللہ اکبر۔ شاید تمہیں پیدا کرنے والے تمہارے ماں باپ نے بھی اتنی عزت نہ دی ہوگی، شاید کہ تمہیں پورے معاشرے نے، اس دنیا میں کسی نے اتنی عزت نہ دی ہوگی جو قرآن تمہیں دیتا ہے، کہ بابرکت کتاب کا نام تمہارے نام کر دیا گیا۔ والمحصنات من النساء۔ پاکیزہ عورتیں، پاک دامن عورتیں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ عزت و عصمت کے ساتھ، محنت و مشقت کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرنے والی قرآن تمہیں بلا رہا ہے۔ قرآن اپنا پارہ اور اپنی سورت تمہارے نام کر رہا ہے، تمہارے نام کا ٹائٹل ہے۔ اگر سورتوں میں سے دیکھو تو سورت النساء ہے، پاروں میں سے دیکھو تو 5واں پارہ ہے، تمہارا نام ہے والمحصنات من النساء۔ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ آؤ اس میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے اس پارے میں ایک ایسا قانون، ایک ایسا اصول بتایا کہ جس پر بعض نئے نئے اسلام لانے والے اور اسلام دشمن سوچ کے حامل اعتراض کرتے ہیں۔ جی ہاں، کرتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو عورت پر برتری کیوں دی گئی؟ جب قرآن نے کہا کہ عورتوں پر الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر، نساء پر، رجال کو، مردوں کو قوام بنایا گیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں مین اتھارٹی ہے، شاید اس میں مرد کی برتری ہے، اور عورت اس میں ڈپریس ہو رہی ہے، عورت نیچے آ رہی ہے، عورت کو کم اور ذلیل کیا جا رہا ہے، عورت کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو سنو، سمجھو، اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم قیمتی ہو، تم اتنی قیمتی کہ تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا گیا کہ کوئی تمہیں آ کر سونگھ کر چلا جائے، کوئی آئے تم سے کھیل کر چلا جائے اور تمہاری کوئی حفاظت ہی نہ ہو، بلکہ فرمایا کہ مردوں کو، جن کو تم سمجھتی ہو کہ تم پر نگران بنایا گیا، اصل میں وہ نگران نہیں، تمہارے محافظ ہیں۔ اور خود جواب دو مجھے کہ جس کی حفاظت کی جاتی ہے وہ قیمتی ہے، یا جو حفاظت کر رہا ہے وہ قیمتی ہے؟ یقیناً جس چیز کی حفاظت کی جاتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے تمہاری حفاظت کے لیے مردوں کو تم پر قوام، نگران، ایسا کہ جو تمہارا محافظ ہے، یوں نہیں کہ وہ تم پر حکومت کر رہا ہے، بلکہ اس کی حکومت اگر ہے تو تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ تو سمجھو کہ تم قیمتی ہو، اور اسلام تمہاری حفاظت کے لیے مردوں کو
جنہیں تم برتر سمجھ رہی ہو نا، ان برتر مخلوق کو، ان مردوں کو کیا ان کی ویلیو ہے کہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا، تو قیمت تو تمہاری زیادہ ہوتی ہے، حفاظت تو تمہاری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ نے تمہارا منصب بھی بتایا کہ تمہاری حفاظت کیوں ہوتی ہے۔ فالصالحات، ان اپنے مناصب کو کھونا مت، ڈی ویلیو مت ہونا، کیونکہ تمہاری ویلیو تمہاری انہی صفات میں ہے۔ اگر تم ان صفات سے محروم ہو جاتی ہو، تمہاری ان صفات پر کوئی دھبا لگ جاتا ہے، تو پھر تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پھر بھی بتایا پھر تمہاری کیا اوقات ہے۔ اگر تم ان اوصاف حمیدہ سے عاری ہو جاتی ہو، تمہیں ضرورت نہیں ہے ان اوصاف کی، ان صفات کی، تو پھر تم زیرو ہو، زیرو، کہ جس کو واقعی کوئی مرد منہ لگانا اور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ صفات کیا ہیں؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پاک دامن، نیک نام، نیکی کرنے والیاں، نیک، قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ کے قانون، نماز روزے کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ جی ہاں، میں آیت اور نبی کے فرمان حدیث کو ملا کر ترجمہ کر رہی ہوں۔ جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے والی، 5 نمازیں پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، یہ اللہ کے حقوق ہو گئے، بما حفظ اللہ۔ اور جب خاوند کی بات آتی ہے، اپنے محافظ کے حقوق کی بات آتی ہے، تو وہ اس کی جان کی، اس کے مال کی، یعنی اس کی عزت اور اس کے مال کے لیے بھی حافظات للغیب ہوتی ہیں۔ یہ 4 کام کرنے والی، فرضی روزے اور فرض نمازیں پڑھنے والی، اگر خاوند کی عزت کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ اس کی عزت اصل میں خاوند کی عزت ہے، اور خاوند کے مال پر بھی محافظ ہے، تو ایسی عورت جنت کے دروازوں میں سے، 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہی وہ عورت ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ مرد کو اس کا محافظ بنایا گیا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کا کفیل، کہ تم ملکہ ہو، تمہارے اوپر کوئی برڈن نہیں ہے، تم نے ریلیکس رہنا ہے، گھر میں راج کرنا ہے، اور اس مرد نے باپ کی صورت میں، بھائی کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، خاوند کی شکل میں سب سے زیادہ تمہاری حفاظت اور ضروریات پوری کرنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن سورہ النساء والمحصنات 5واں پارہ تمہارے نام کر دیا گیا، ایسے ہی نہیں کر دیا گیا، فری میں نہیں، بلکہ تمہاری ان صفات کے پیش نظر۔ لیکن تم جب ان صفات سے بے پرواہ ہو جاؤ، جب تم حدود اللہ کی اور اپنے محافظ کے عزت کی، مال کی حفاظت نہیں کرتی، تو پھر سنو کہ تمہاری ویلیو، تمہارا مقام ایک لونڈی سے بھی، ایک غلام سے بھی بدتر ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ آگے فرماتا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، جو عورت نافرمان ہو جائے، نہ اس کو حدود اللہ کی پرواہ ہے، اور نہ ہی اس کو اپنے خاوند کی اطاعت کی پرواہ ہے، اس کو خوش رکھنے کی، رب کی اطاعت میں اس کے فرامین کو، اس کی خوشیوں کی پرواہ ہے، اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، خاوند کی عزت کو داؤ پر لگاتی ہے، اس کے مال کی حفاظت نہیں کرتی، اس کے لیے مخلص نہیں ہے، تو یہ ایسی نافرمان ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن۔ اللہ نے فرمایا، مردو، اب تک تو تم محافظ تھے، اب واقعی قوام بن جاؤ، اب واقعی ان پر تھانے دار بن جاؤ۔ کیسے؟ کہ فَعِذُوهُنْ، سب سے پہلے تو ان کو سمجھا کے دیکھ لو، اگر باز نہیں آتی تو کاروائی مزید کرو۔ وَاهْجُرُوهُنْ، ان کو الگ کر دو، ملکہ والا جو تخت ان کو دیا ہوا تھا نا، اتار دو ان کو اور الگ کر دو، اپنے بستر سے دور کر دو، الگ کمرے میں ڈال دیا جائے، دور کر دو انہیں اپنے آپ سے، اس گھر کا جو تخت انہیں ملا ہوا تھا نا، وہ وہاں سے انہیں اتار دو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستروں سے ان کو الگ کر دو، اور وَاضْرِبُوهُنَّ، اور پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، یقیناً ضرب کا مطلب مارنا ہی ہے،
اور یہاں بھی کچھ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ قرآن مردوں کو کیوں اختیار دے رہا ہے کہ وہ عورت کو ماریں؟ تو سنو، ایسے تو نہیں۔ جب جس کو اتنا اعلیٰ مقام دیا جائے، جب جس کو برتری دی جائے، مردوں کو ان پر حفاظت کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مقرر کر دیا جائے، اور پھر بھی اگر یہ اپنے نام کی لاج نہیں رکھتی، ان چیزوں کی حفاظت نہیں کرتی بما حفظ اللہ، کہ جن کی حفاظت رب نے ان کے ذمے لگائی ہے، اپنے رب کی اور اپنے خاوند کی اطاعت نہیں کرتی، تو ان کا مقام نہیں، یہ زیرو ہو چکی ہیں۔ اب ان کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ اگر ان کو بات احساس ہو گیا، بات سمجھ آ گئی تو ٹھیک، ورنہ ان کے تخت سے ان کو اتار دو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو سمجھانے کی حد تک، تزجیر کی حد تک ان کو مار بھی سکتے ہو۔ اعتراض مت کرو، سمجھو کہ یہ مارنا بھی تمہاری بھلائی کے لیے ہے، اور اس میں بھی اس کی کوئی برتری نہیں ہے، ابھی بھی وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اور پھر کبھی کبھار مار بھی تو لیتی ہے۔ کیا اس کا مارنا ظلم ہوتا ہے؟ کیا اس کا مارنا زیادتی ہوتا ہے؟ یقیناً نہیں، وہ تو پیار میں ہی مارتی ہے، اور اگر مارتی بھی ہے تو خود اداس ہو جاتی ہے، اور اس مار میں مرد کا فائدہ نہیں ہے اس کے مارنے میں، بلکہ اگر دیکھیے تو مارنے والا خود بھی تو اذیت اٹھاتا ہے، ہاتھوں میں بھی درد اور دل میں بھی تکلیف، لیکن سبحان اللہ وہ رب کا حکم ہے کہ ان کے بھلے کے لیے ان کو ہلکا سا مار سکتے ہو، اور ایون حدیث میں اس کی حد بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ ایسے نہیں کہ مار پیٹ کے لہو لہان کر دو، کہ تمہیں با اختیار جو بنا دیا گیا، بلکہ نہیں۔ ایک صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی، ہماری عورتوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اگر حق کی بات ہوتی ہے تو جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ، اور پھر اگر وہ نافرمانی بھی کریں، اگر ان سے غلطی ہو بھی جائے تو مارنے کی نوبت آ بھی جائے، اتنے زیادہ سٹیپس کلیئر کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، ان کو الگ کرنے کے بعد، پھر بھی اگر وہ نہیں سدھر رہی، ایسی نوبت آ بھی گئی ہے، تو اتنے مت ہائپر ہو جانا۔ لا تضرب الوجہ، چہرے پر مت مارنا، چہرے پر مت مارنا، ایسی مارنا ہو کہ نشان چھوڑ جائے۔ ولا تقبح، اپنے آپے سے باہر نہ ہو جانا، گالیاں مت دینا۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہ مار کا ان کا ہنٹر دے کر انہیں بے لگام کر دیا گیا، بلکہ ابھی بھی حدود و قیود ہیں، ابھی بھی لمٹس ہیں کہ آپے سے باہر نہیں ہونا، تمہاری زبان بھی آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو، اور تمہارا ہاتھ بھی، کوئی مار ایسی نہ ہو کہ ان پر نشان چھوڑ جائے۔ چہرے پر مت مارنا، گالیاں مت دینا۔ اللہ اکبر، ابھی بھی تو تمہارا ہی فائدہ سوچا جا رہا ہے، تو اپنے دلوں سے یہ لیبل اور یہ چیز نکال دو کہ قرآن میں مرد کو قوام بنایا گیا، نگران بنایا گیا، بلکہ اسے تو تمہارا محافظ بنایا گیا۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب آپ کو یہ چیز سمجھ آ چکی ہوگی کہ مرد ہمارا محافظ ہے، اور وَاضْرِبُوهُنَّ کا کیا معنی ہے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، مسلمانوں کی آسانی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی نہ ہونے کی صورت میں، یا تب بھی جب پانی کا استعمال مضر ہو جائے، کہ جیسے ہاتھ کٹا ہوا ہے، پٹی کی ہوئی ہے، تو اس جگہ پر اگر پلاسٹر ہے، اگر اس جگہ پر سنی پلاسٹ لگایا ہوا ہے، تو وہاں پر آپ بے شک یہ فکر نہ کریں کہ ہمارا وضو نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ تیمم کی اجازت ہے۔ اور اگر پورا نہانا بھی آپ کی زندگی کے لیے خطرہ ہے تو نہانے کی ضرورت نہیں، کہ کیونکہ تم بہرحال اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اس معاشرے کے لیے قیمتی ہو، تم بیکار نہیں ہو۔ رب کی وضو کے لیے، غسل واجب کے لیے تمہیں تیمم میں رخصت ہے، جب پانی نہ ہو یا جب پانی کا استعمال انسانی زندگی کے لیے خطرہ ہو، اس صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ بے شک وہ غسل واجب ہو چکا ہو اس کے لیے بھی، اور بے شک وہ وضو واجب ہو چکا ہو اس میں بھی تیمم کی رخصت ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ مٹی پر رکھنے ہیں اس طرح، اور پھر اس کے بعد ان کو ایسے ایسے کر کے جھاڑ لیں، کیونکہ حدیث میں پھونک کے الفاظ ہیں، پھونک ماریں، اور اس کے بعد یعنی جھاڑ لیں، اور
ایک ہی دفعہ میں جو آپ نے ایک ٹچ کیا زمین پر، پھر آپ اس کو اپنے ہاتھوں پر اور اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنے چہرے پر پھیر کر اپنے ہاتھوں پر پھیر لیں، آپ کا تیمم یعنی آپ کو پاکیزگی حاصل ہو گئی۔ پھر اگرچہ آپ کا غسل ٹوٹ چکا تھا یا آپ کا وضو ٹوٹ چکا تھا، دونوں صورتوں میں تیمم یہی ہے، پورے جسم کو مٹی میں لگانا، لت پت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ احادیث میں اس کی بھی وضاحت ہے کہ بعض صحابہ نے ایسے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ اتنا کرنا ہی، دونوں ہاتھ زمین پر لگا کر، مٹی پر لگا کر ان کو پھونک مارنا اور پھر چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لینا کافی ہے۔ یہی پاکیزگی اور یہی تیمم ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں شرک کے حوالے سے۔ اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ شرک کیا ہے اور اس کی معافی کیوں نہیں ہے؟ یعنی جب تک انسان توبہ نہیں کرتا، مشرک توبہ نہیں کرتا تو اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ وہی آیت یہاں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کے علاوہ، مشرک کے علاوہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور مشرک کی کیونکہ معافی توبہ کے ساتھ معلق ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں، اللہ کی طاقت میں، اللہ کی چیزوں میں آپ دوسرے انسان کو بھی شامل کر لیں اور سمجھیں کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، یا جو کچھ اللہ کے لیے کرنا چاہیے آپ کسی اور کے لیے کریں، یہی شرک ہے۔ اور شرک نہ صرف یہی ہے بلکہ ریاکاری بھی صحیح حدیث کے مطابق شرک ہے، جس پر آلریڈی میں اپنے چینلز پر کئی ویڈیوز دے چکی ہوں۔ اور اس کے بعد سبحان اللہ، دین میں آسانی اتنی کہ ہر ایک چیز اس بارے میں جب ہم پڑھ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ سب کچھ ہمیں ہی ملتا جا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں معاشرے میں، لوگوں میں، سماج میں، تو حل کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جب کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو تم نے منصف اور ثالث قرآن کو اور حدیث کو بنانا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ ایسی بات، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جو اس امت کو اتفاق پر لا سکے، کیونکہ یہ امت قرآن پر اور نبی کے فرمان سنت پر تو متفق ہو سکتی ہے، وگرنہ سب کے جتنے لوگ اور ان کے اتنے امام۔ اب بتائیے کہ چاہے آپ کا امام کتنا ہی اعلیٰ اور اچھا ہو، مجھے اس سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن امام الانبیاء تو ایسے امام ہیں کہ جن کی امامت پر نبیوں کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ اور دیکھ لیجئے کہ مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں سارے انبیاء نے، وہ بھی نہ صرف وہ کہ جو بعد میں آئیں گے بلکہ وہ بھی جو آپ سے پہلے گزر چکے تھے، اللہ نے ان کو جمع کیا اور ان سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ تو کون ہے جو اب بھی اپنے اختلاف میں قرآن کو اور نبی کے فرمان کو ثالث نہیں مانتا، جبکہ قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اور یہ کون ہی کر سکتے ہیں؟ ایمان والے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی سمجھتے ہو کہ آخرت آنی ہے، اللہ پر ایمان ہے، تو یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اتفاق کہیں نہیں ہو سکتا، ہاں البتہ اختلاف ضرور ہوگا۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، اس وقت تک تم مومن ہی نہیں بن سکتے جب تک تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو حرف آخر نہ سمجھو۔ یہی تمہارے ایمان کی پہلی اور آخری شرط ہے۔ فیما شجر بینہم، جو بھی جھگڑا ہے، اخلاقی، سیاسی، معاشرتی، کسی بھی طرح کا، انفرادی، اجتماعی، تمام میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو حرف آخر سمجھنا ہوگا۔ اور پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل میں کوئی تنگی نہ ہو اگر فیصلہ تمہارے خلاف آ رہا ہو، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اسے قبول کرو۔
سمعنا و اطعنا، کہ جیسا کہ صحابہ کرام کرتے تھے کہ جب آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا اور فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے کہ آپ اس کا فیصلہ کیجئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں بھی فیصلہ کرتے تو وہ اس کو دل سے مانتا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور پھر اس کا انعام کیا ملے گا؟ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي، اپنے تمہارے اختلافات میں، معاملات میں، عبادات میں، ہر چیز میں جب فرما رہا ہے کہ ثالث نبی کو بنانا ہے، اس کے فیصلے کو حرف آخر سمجھنا ہے، تو پھر اس کا کوئی رزلٹ بھی تو ہونا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ بھی تو ہونا چاہیے۔ گھبراؤ نہیں، مایوس مت ہو، انعام کی امید رکھنے والو، تمہارے لیے انعام بھی ہے۔ فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ، جو واقعی نبی کے فرمان کو حرف آخر سمجھتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ان کو آخرت میں کن کا ساتھ نصیب ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں یہ نہ دیکھو کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ یہ دیکھو کہ نبی کی اطاعت کی، نبی کے فیصلے کو حرف آخر سمجھا۔ اب آخرت میں اس کا جو انعام ہے وہ انبیاء کی کمپنی ہے، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی معیشت ہے، ساتھ ہے، صحبت ہے۔ تم فتوبہ فتوبہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے آئیے دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انتہائی وہ باتیں کہ جس کے معاملے میں ہم اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ جب مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا، کوئی نفع حاصل ہوتا تو کہتے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور لیکن جب کوئی نقصان ہو جاتا تو کہتے کہ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ تمہارے اس نبی کی وجہ سے ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جاتے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی، فرمایا کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو، رسول تو تمہیں ہم نے بنایا ہے، انہوں نے تھوڑی بنایا ہے، ان کی باتوں پر دل چھوٹا کیوں کرتے ہو؟ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، رسول تو تمہیں ہم نے بنایا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ ایک قسم کا اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو اچھائی انسان کو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی اچھائی ہے، فائدہ ہے، اور جو نقصان ہے پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ انسان کا اپنا کیا ہوا ہے، انسان خود اس کا ذمہ دار ہے۔ ایک یہ بات سمجھ آتی ہے، اور دوسری بات، دو اپوزٹ باتیں ہیں۔ دوسری جگہ ہے کہ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ تمام کی تمام چیزیں، اچھائیاں برائیاں سب اللہ کی طرف سے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے منسوب کرتے ہیں کہ نقصان آپ کے ذمے، آپ کی وجہ سے ہوا، جبکہ فائدہ اللہ کی وجہ سے ہوا، جبکہ ہر چیز تو اللہ کی طرف سے ہے۔ کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ خود فرماتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو، کماتے ہو، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، یعنی کوئی نیک کام کرتے ہو تو اللہ اس کے بدلے میں فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر کچھ برا کرتے ہو تو تمہارے اپنے اعمال ہیں کہ تمہیں پھر وبال اور آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اپوزٹ باتیں ہو گئیں۔ اس کو کیسے سمجھیں؟ اس کو یوں سمجھیں کہ واقعی قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو انسان برائی کرتا ہے اگر اللہ اسے معاف کر دیتا ہے تو یہ بھی اسی کی طرف سے ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اور اگر اللہ اس کے غلط کیے پر اسے سزا دیتا ہے، گرفت کرتا ہے، تو یہ اس نے خود ہی ایسا کیا تھا، تو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر اس کی گرفت کر لی۔ یعنی اچھائی برائی اللہ کی طرف سے ایسے ہے کہ انسان کا نقصان بھی تب ہوتا ہے جب اللہ چاہے، ذمہ دار تو بے شک وہ خود ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے، اور وہ آیت محفوظ ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے، یعنی بیماری اپنی طرف سے اور شفا اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہم احتیاط نہیں کی اور بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن بیماری بھی انسان کو تب پہنچتی ہے جب اللہ چاہتا ہے، اور شفا تو بے شک وہی دیتا ہے۔ کل من عند اللہ،
سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ایسے کہ اگر انسان کو اللہ معاف کر دے تو اس سے مصیبت ٹل گئی، اور اگر اللہ مواخذہ کر لے تو انسان نے کیا تو وہ خود تھا، اللہ نے تو سزا دی ہے۔ یہ بات آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی سفر میں جا رہے تھے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سواری پر پیچھے بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے تھے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، کنت خلف رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، پیچھے بیٹھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے غلام، یا غلام، اے غلام، انی اعلمک بکلمات، آج میں تجھے کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ احفظ اللہ، تو انہیں یاد کر لے، یحفظک، اللہ تیری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو ان کو یاد کر لے، تو ہر پریشانی میں اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہے کچھ تو اللہ سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو اللہ سے مانگو، کیوں؟ کیونکہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر ساری امت جمع ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، تمہیں جتوانے کے لیے، تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ قل کل من عند اللہ۔ وَاعْلَمْ، اور جان لو، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، نقصان دینے پر اگر یہ سب جمع ہو جائیں، تل جائیں، تو نقصان صرف اتنا ہی کر سکیں گے جتنا رب نے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی نقصان انسان کا ہوتا ہے، غلطی انسان کی ہوتی ہے، رب اس پر سزا دے دیتا ہے۔ کل من عند اللہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا، اور اگر اللہ معاف کر دیتا ہے، مواخذہ نہیں کرتا، تو بے شک وہ با اختیار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور یہ سبحان اللہ کتنی پیاری باتیں ہیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ایسی باتیں بتا کر سمجھا کر اللہ پھر سے دعوت فکر دیتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تم آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہو جبکہ سارا معاملہ قرآن میں لکھا ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر سبحان اللہ ہم اہم راز پڑھ رہے ہیں، ہم ہر آیت کی تفسیر میں نہیں جا رہے، خلاصہ قرآن ہے۔ اب آگے بات آتی ہے سلام مسنون کے حوالے سے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، تو تخلیق کرنے کے بعد جیسے آدم میں حرکت آئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اے آدم، وہاں پر گروہ بیٹھا ہے فرشتوں کا، جاؤ اور انہیں سلام کرو۔ آدم علیہ السلام گئے اور سلام کیا، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو وہیں سے یہ سلام کا طریقہ شروع ہوا، اور قرآن میں اور ہر دور میں ہر نبی نے آپس میں لوگوں کو ایک دوسرے کو سلام کا بتایا اور کہا، اور خود انبیاء آپ دیکھ لیں کہ واقعہ معراج کے حوالے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آسمان پر گئے، وہاں پر موجود انبیاء نے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور السلام علیکم کا تبادلہ ہوا۔ وہی چیز ہے کہ جب تحفہ دینا ہو، سلام کرنا ہو، تو کیا کرو، فتحیہ بتحیۃ فحیوا باحسن منہا او ردوہا، کہ اگر کوئی تمہیں السلام علیکم کہتا ہے یا کوئی تمہیں تحفہ دیتا ہے، سلامتی بھی ایک تحفہ ہے، اور اگر ویسے بھی اگر اصل معنی میں کسی نے تحفہ دے دیا تو فحیوا، اس کا جواب اتنا تو ضرور دینا چاہیے جتنا اس نے سلامتی دی، سلام کیا، السلام علیکم کہا تو وعلیکم السلام کہو، کوئی تحفہ دیا تو اس کے بدلے میں وہی چیز، ویسی چیز، کوئی چیز دے دو اتنی مقدار کی، اگر زیادہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن فاحسن باحسن منها او ردوها، یا احسن بھی دے سکتے ہو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک روایت میں ومغفرتہ کا بھی اضافہ ہے، اور بالاتفاق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ایک دوسرے پر سلامتی، اور اتنی اس کے حوالے سے بشارتیں ہیں کہ جو دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں خوش آمدید کے چہرے کے ساتھ اور خوشی کے چہرے کے ساتھ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں، پھر جدا ہوتے ہیں، تو حدیث میں غفر لہما، انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کوئی عبادت تو نہیں کی، کوئی محنت اور ریاضت تو نہیں کی، کچھ خرچ بھی نہیں کیا،
لیکن کیا اچھا بولنے پر معاف کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، بوجہ طلق، کہ ایک دوسرے کو اسمائلنگ فیس کے ساتھ ڈیل کرو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اور پھر آگے قتل خطا اور قتل عمد کا ذکر ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو غلطی سے، جیسے ایکسیڈنٹ میں، روڈ ایکسیڈنٹ میں، یا ایسے لڑائی جھگڑا ہو گیا، مارنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن کسی کو جان سے مار بیٹھا، اس طرح کے قتل کو قتل خطا کہتے ہیں۔ اور اس کا کفارہ بتایا گیا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک غلام آزاد کریں اور پھر ودیۃ مسلمہ، اس کا جو وارث ہیں اس کے مقتول کے، ان کو اس کا معاوضہ بھی دینا ہوگا جتنا طے پائے، الا ان یصدقوا، ہاں یہ کہ اگر وہ معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ دشمن قوم کا ہو، مخالف پارٹی کا ہو، یعنی مخالف، مسلمانوں کے آپس میں مخالف نہیں، یعنی غیر مسلم، تو اس کا کیا ہے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن کو آزاد کرو، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور اگر کوئی ایسی قوم ہو کہ جیسے ذمی ہوتے ہیں یا تمہارے ساتھ ان کے کوئی کانٹریکٹ ہو چکے ہیں، یا ایسے جیسے آپس میں ممالک ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، مسلم نان مسلم مل کے ایک دوسرے کو رعایت دے رہے ہوتے ہیں اب آپس میں لانگ ریلیشن رکھنے کے لیے، تو اس کا کیا کرنا ہوگا؟ اس میں سے اگر کوئی مار دو، کوئی مسلمان کسی نان مسلم کو مار دیتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک مومن کو آزاد کرنا ہے اور فدیہ یعنی معاوضہ بھی دینا ہے جو آپس میں طے پا جائے۔ یہ کفارہ ہو گیا غیر مسلم کا بھی، مسلم کا بھی، اور ان کا بھی جن کے ساتھ تمہارا کوئی کانٹریکٹ ہے، تمہارے ریلیشن چل رہے ہیں عالمی۔ اور اگر یہ تو بات ہو گئی قتل خطا کی، اور اگر فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، جو یہ افورڈ نہیں کر سکتا اور مسلمان نے مسلمان کو قتل کر دیا، قتل خطا ہو گیا، افورڈ نہیں کر سکتا دیت وغیرہ، اور معافی آف کورس ان کی طرف سے چاہیے، پھر فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 ماہ کے یعنی 60 دن کے مسلسل پے در پہ روزے رکھنے ہیں۔ اور جو قتل عمد ہے یعنی جان بوجھ کر قتل، اس کی جزا تو جہنم ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وَمَن قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے۔ اور پھر آگے سبحان اللہ رخصت ہے قصر نماز کی، سفر میں ہو تو قصر نماز پڑھو، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھو، بعض صحابہ نے کہا تھا کہ ہم حالت سفر میں پوری نماز پڑھتے ہیں کیونکہ جنگ میں قصر کرنی چاہیے، کیونکہ میدان جنگ میں نماز معاف نہیں ہے تو قصر کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں اشکال اکٹھے واضح کر دیے کہ سفر میں رخصت ہے، قبول کرو قصر نماز کی، اور جو یہ میدان جنگ میں ہے وہ ایک پارٹی حفاظت پر معمور ہو اور ایک نماز پڑھ لے، پھر جو حفاظت کرنے والی ہے وہ نماز پڑھ لے، اور جو نماز پڑھ چکی ہے وہ ڈیوٹی پر آ جائے۔ یاد رکھو کہ میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس پارے کے آخری آیت کی طرف، خلاصے کی طرف، کہ جس میں بتایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی سب سے پینفل جگہ۔ منافق صرف وہ نہیں ہے کہ جو زبان سے تو کلمہ پڑھے اور دل میں نفاق ہو، بلکہ وہ بھی منافق ہے جس میں منافقین کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اس کو بھی اپنے احوال میں بہتری کی، تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافقین کی نشانیاں بتائی تو فرمایا کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آج دیکھ لیں کہ ہم جھوٹ کو تو کچھ شمار ہی نہیں کرتے اور ہنسی مذاق میں اور اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جبکہ یہ منافق کی نشانی ہے کہ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب آپس میں اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو گالیاں بکنے پہ آ جاتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امین بنایا جاتا ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ منافقین کی نشانیوں سے بچیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، کیونکہ نفاق کی اتنی سزا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اگر مومنین کی، متقین کی جو سب سے اعلیٰ بشارت ہے وہ جنات النعیم، جنات الفردوس ہے، اور نفاق کی سب سے بڑی
عذاب کی جگہ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی جو سب سے بری جگہ ہے وہ منافقین کے لیے ہے۔ تو اپنا دامن نفاق کی علامات سے بچائیے اور ایمان، تقوی، قرآن، رمضان کی مٹھاس محسوس کیجیے، خلاصہ قرآن میں شامل ہو جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔